ویلکم بیک۔ پاکستان میں واٹر سیکیورٹیز کو سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے آج بہت اہم فیصلوں کا دن تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیامیر بھاشا ڈیم پہ تعمیرات کے فوری آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ بیرج پر بھی فوری پیش رفت کی جائے گی، اس کا بھی فیصلہ کیا گیا اور واٹر سیکیورٹی پروجیکٹس اب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ آج اس کا برملا اظہار بھی ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے متعلق امور کو اب حل کر لیا گیا ہے اور متعدد وجوہات کی بنا پر یہ جو کہ کئی دہائیوں سے تعطل کا شکار تھا اب وہ دور ہو گئی ہے اور اب منصوبے پر عملی کام کا آغاز شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ڈیم کی تعمیر سے 16,500 ملازمتیں پیدا ہوں گی اور 4,500 میگا واٹ انتہائی سستی بجلی پیدا کرنے میں پاکستان کو مدد ملے گی۔ ملک میں پانی کی موجودہ قلت کو کم کیا جا سکے گا اور اس کے ذریعے 12 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی کو زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ ہر سال سیلاب کے نقصانات سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانا موجودہ حکومت کی ٹاپ پرائرٹی ہے۔ آج ان کو واسو ڈیم کے منصوبے کے حوالے سے بھی جو زیر التوا ہے اس کی بھی بریفنگ دی گئی اور وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نولانگ ڈیم کے لیے بھی فنڈز کا انتظام ہو گیا ہے اور آئندہ سال اس ڈیم پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر سندھ بیراج کو ترجیحی بنیاد پر شروع کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سندھ بیراج منصوبے کی زرعی ضروریات کو صوبے سندھ کی جو فوری ضروریات ہیں، زرعی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی اور شہری آبادی کے پینے کے پانی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے واٹر سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی جو پانی کے حوالے سے ضروریات ہیں، آج کا دن بہت اہم دن تھا، بہت اہم فیصلوں کا دن تھا۔ اس حوالے سے بہت ہی کلیدی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین۔ بہت بہت شکریہ جل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت ہی آج امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں، اگر آپ عام پاکستانیوں کو سمجھانا چاہیں مختصراً بریفلی تو وہ کیا چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں۔ جی شکریہ کامران۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج کا دن جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ کافی دہائیوں سے متعدد وجوہات کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا دل اس لیے دکھ رہا ہے کہ یہ دن ہمیں کم از کم 30-40 سال پہلے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن خوشی اس کی بات کی ہے کہ کم از کم اس کا آغاز تو ہوا۔ یہ 4 چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے میں دیامیر بھاشا کے بارے میں بتاؤں کہ اس ڈیم کے بننے کے بعد پاکستان ایک پیراڈائم شفٹ میں چلا جائے گا جس میں پاکستان کی پراپرٹی جو پراسپیرٹی ہے وہ فنڈامنٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کی اویلیبلٹی سے اور سستی انرجی سے، یہ دونوں یہ انشور کرے گا۔ اب بدقسمتی سے یہ ڈیم کم و بیش 30-40 سال سے کافی وجوہات سے تاخیر کا شکار تھا جس میں 2 بنیادی مسئلے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ری سیٹلمنٹ ایشو جو ہے، آپ یاد رکھیں کہ ری سیٹلمنٹ کسی بھی ڈیم کے لیے ایک بہت کلیدی اس کا کردار ہوتا ہے۔ ری سیٹلمنٹ کا جو ڈیزائن یا جو ایک ماڈل بنایا گیا تھا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، وہ کافی وجوہات سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں زمین کم ہے اور جو جی بی گورنمنٹ کو وہاں پہ زمین مہیا کرنی تھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس پہ میری ٹیم نے بیٹھ کے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکال لیا ہے اور میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں گلگت بلتستان چلاس کے لوگوں کو جنہوں نے قربانی دی ہے اور حکومت کے اس فیصلے کو سراہا ہے کہ ہم ان کو فائنینشیل کمپنسیشن دیں گے اور وہاں سے ری سیٹلمنٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا جو بڑا ایک مسئلہ تھا اس میں فائنینشیل ماڈل تھا کہ پاکستان کی اتنی سخت نہیں تھی کہ ایک بہت بڑا ڈیم جس میں 1500 ارب روپے کا وہ بنایا جا سکے، تو ہمارے ماڈل میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم ڈیم بنا رہے ہیں جس میں کم و بیش 600 ارب روپیہ کی لاگت آئے گی اور اس 600 ارب روپے میں سے کم و بیش جو ہے 450 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان مہیا کر رہی ہے اور جو باقی وسائل ہیں اس کا انتظام تو کہاں سے جنرل صاحب یہ گنجائش کیسے یہ جو فائنینشیل کاسٹ ہے جو تقریباً ظاہر ہے اگر آپ نے کہا 600 ارب روپے ہماری پہلی فیز کی کاسٹ ہے، تقریباً $4 بلین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کیسے اس کو فائنینس کر رہی ہے؟ کیا اس کے لیے ریسورسز کیا ہے؟ دیکھیں اس ماڈل کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے 400 روپیہ دینا ہے یہ کم و بیش 8 سے 9 سال میں دینا ہے۔
تو ہر سال گورنمنٹ کو 30 سے 35 بلین روپیز کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کے لیے۔ باقی جو 3 وسائل ہمارے پاس ہیں اس میں وابڈا کی ایکوٹی ہے اور وابڈا نے کمرشل فائننسنگ کرنی ہے، اور اچھی خبر آپ کے لیے ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال محنت کر کے وابڈا اس وقت پاکستان کی واحد پبلک سیکٹر اینٹی ہے جس کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہو چکی ہے، اور تینوں بڑی کمپنیوں نے کی ہے، فچ نے، S&P اور موڈیز نے، اور الحمدللہ ہماری جو آؤٹ لک بڑی اسٹیبل ہے۔ تو وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم مارکیٹ میں جا کے کسی بھی جگہ ہم گرین یورو بانڈ لانچ کر سکتے ہیں۔ تو وی ہیو نو ایشو آن دا ریسورسز جہاں تک پہلے پارٹ کا تعلق ہے۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے جو زیادہ ایکسپینسو ہے، جس میں پارٹ جنریشن کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بڑے ماڈل موجود ہیں جس میں سپلائر کریڈٹ موجود ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو 2 مسائل میں نے کہا کہ ری سیٹلمنٹ ہم نے حل کیا ہے اور فائنینشیل ماڈل کو ہم نے ری الائن کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کیوں حل نہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ 3 بڑے مسئلے ہیں پاکستان یہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب الحمدللہ شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے جو پہلی سیڈ بنی ہے یہ وہ ہے جو جسٹس ثاقب نثار نے جمع کی تھی، اس سے کام شروع ہوگا یا اور بھی اس کے لیے آپ کو اور جی میں کلیریفائی کروں کہ جسٹس صاحب نے اور پرائم منسٹر نے جو فنڈ لوگوں سے مانگا تھا اس میں کم و بیش 13 ارب روپے موجود ہیں، اور وہ 13 روپے تو ایک بہت معمولی رقم ہے، لیکن وہ سب کے ساتھ سپریم کورٹ کی امبریلا میں وہ ڈپازٹس ہیں انڈر نیشنل اسکیم، اور وہ پیسے ہم ٹوورڈ دا ٹرمینل اسٹیج آف دا پروجیکٹ استعمال کریں گے آج سے 800-900 کے بعد۔ ابھی جو ہم اس کو کک سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ ہمیں 40 بلین روپیز دے رہی ہے اور وابڈا اپنی ایکوئٹی ڈال رہی ہے، تو وی ہیو نو پرابلم آن دا۔ اچھا جل صاحب، یہ جو ایک اور چیز آج جو پرائم منسٹر نے بڑا اسٹریس کیا سندھ بیرج کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ یہ کس سٹیج پر ہے؟ ابھی کنسیپچولی سٹیج ہے یا اس کی کچھ اور پریکٹیکل ایلیمنٹس بھی سامنے ہیں؟ جی کامران، میں سندھ سے پہلے میں مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ جو دیامیر بادشاہ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ میں جو پروسیس ہے 8 سال کا، اس میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں 16,000 لوگوں کو جاب ملے گی، اس میں سٹیل، اس میں کانکریٹ، اور 1,000 گاڑیاں روزانہ ٹرانسپورٹ میں چلیں گی، اور جو ہمیں کرونا افیکٹڈ اکانومی ہے اس میں اس کو بہت بوسٹ ملے گا۔ اب جو آپ سندھ براج کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ڈاؤن ساؤتھ کوٹری جو ہے ہمارے یہاں پانی کی اویلیبلٹی سیزنل ہے، یعنی کہ آپ کو 80 سے 90 دن پانی ملتا ہے اور باقی 9 مہینے پانی اویلیبل نہیں ہوتا، اور اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا تھا کوٹری سے لے کے سمندر تک۔ تو اس کے 2 نقصان تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ فریش پانی اویلیبل نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سی انٹروژن ہوتی تھی جب ہائی ٹائڈ آتی ہے، تو سی سے جو سیلائن واٹر ہے وہ سمندر کے چینل میں آ کے کم و بیش 100 کلومیٹر اپ اسٹریم آ چکا ہے۔ وہاں پہ اس نے بڑی تباہی مچائی ہے، وہاں سیلائن واٹر ہو گیا، ایکوفائر وہاں پہ خراب ہو چکا ہے، اور وہاں سے دیہات وہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا بیسس یہ ہے کہ ہم ایک بیراج بنا رہے ہیں جو تقریباً 30-40 کلومیٹر اپ اسٹریم ہے دریا اور سمندر کی کنفلنس سے، یہ دونوں کام کرے گا۔ سندھ کے لیے فریش پانی بھی سٹور کرے گا، کوٹری سے لے کے براج تک انشاءاللہ ایک لانگسٹ ایشین لیک بنے گی، اور زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سی انٹروژن ہوتی ہے اس کو روک دے گا۔ سو مچ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین، چیئرمین وابڈا، ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس اہم دن پر بات کرنے کے لیے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔